اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے سے مومنوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہے یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو خوش کرنا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو اگر راضی کرنا ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا وہ بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ ان کے دین کو اختیار کر لیں، ان کے ملت پر آ جائیں، ان کے دین پر آ جائیں، تو پھر یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ مسلمانوں سے راضی ہو جائیں۔ ہاں، ظاہری طور پر ملن ملان میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قلبی طور پر وہ جب ہی ہم سے راضی ہوں گے جب تک ہم ان کے دین پر نہیں آ جاتے۔ تو اس لیے ان کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کو خوش کرنا، ان کی خوشنودی ہمارا مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مطلوب نظر ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ پھر فرمایا آگے ہی، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے محبوب یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل میں ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم میں سے کوئی، یعنی ہم جو مخاطب ہیں، علم آ جانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کون ہے تجھے اللہ سے بچانے والا؟ اور پھر فرمایا نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی حامی ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں بات میں سمجھ آتی ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے رہرو ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی دل جوئی کرنی ہے، نہ کہ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیں اور ان کی دل جوئی کا اہتمام کریں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو ہرگز بھی یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا۔